وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كتبناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم محترم تقی مشتبہ سے لباؤں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے اور یقیناً جس طرح سے دین شناسی ضروری ہے اسی طرح ہمارے ملت کے لیے قرآن فہمی بھی بہت ضروری امر ہے اور ہماری آنے والی ملت کو اگر دنیا میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو تو اس کے لیے ہر ایک فرد کو قرآن فہمی کا علم ہونا چاہیے بہترین لب و لہجے میں قرآن کے ساتھ تقی مشتبہ مخدوم تلاوت کلام پاک کر رہے تھے اب میں گزارش کر رہا ہوں الہ آباد کی شناخت الہ آباد کی پہچان کے باہر کی شخصیت جو سوسخانی کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے میں گزارش کر رہا ہوں ریاض مرزا اور شجاع مرزا سے کہ وہ سوسخانی کے فرائض انجام دے نعرہ سلوا سن کا استقبال محمد والے
ہو بیان بلندی کردار فاطمہ اسلام ہے نتیجہ ایثار فاطمہ حوا خدیجہ ہاجرہ مریم ہے محترم حوا خدیجہ ہاجرہ مریم ہے محترم لیکن نہ کوئی پا سکا معیار فاطمہ لیکن نہ کوئی پا سکا معیار تعلیم اٹھ کر فاطمہ جب تیرے بابا نے کی تعلیم اٹھ کر فاطمہ کون ہو سکتا ہے پھر تیرے برابر فاطمہ
من
नवाज रिदाए बतूल है। उम्मुल किताब महव सनाए बतूल है। कुरान के शुरू में पाए बतूल है। हैदर समेत फातिमा रासुल किताब है। बेहे है बतूल नुक्ताए बाबू दुराब है। मरियम भी इनसे कम है। मसीहा से पूछ लो। आधा भी मर्तबा नहीं। सारा से पूछ लो। अपनों का क्या है तज़किरा। आधा से पूछ लो। जाओ मुबाहिरे में नसारा से पूछ लो। ज़हरा की औरतें हैं ना। हैदर से मर्द हैं। ख़त्मुर रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। ज़ौजा पे है तहारत इस्मत का फातिमा। शौहर पे है शुजाअत हिम्मत का फातिमा। बाबा वो है कि जिस पे नबूवत का फातिमा। पोता वो है कि जिस पे इमामत का फातिमा। ज़हरा न हो तो दीन का क़िस्सा तमाम है। और नाम खुदा इन्हीं से मोहम्मद का नाम है। सूरत पे आशकार है सीरत रसूल की। मीरास में मिली है करामत रसूल की। बातें रसूल की तो फसाहत रसूल की। तत्हीर फातिमा है तहारत रसूल की। वारिस नबी के इल्म की तन्हा बतूल थी। पर्दा नशीना होती तो ये भी रसूल थी। पर्दा नशीना होती तो ये भी रसूल थी। बोली अस्मा से ये सैयदा मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा मेरे बच्चों को तुम पालना।
سمجھنا کہ زہرا ہے زندہ بھی آئے آواز تسبیح جب تک میری تم سمجھنا کہ زہرا ہے زندہ بھی میرے حجرے میں آ جانا میرے بچوں کو تم پالنا آئے میرے حسنین مسجد میں آئیں اگر اور پوچھیں گے تم سے کہ ماں ہے کدھر پہلے کھانا کھلا دینا میرے بچوں کو تم پالنا آئے میرے بن دونوں کھانا نہ کھائیں اگر مجھ سے ملنے کی خاطر وہ روئیں اگر ان سے شفقت سے پیش آنا میرے بچوں کو تم پالنا آئے میرا چھوٹا پیسر میرا لگتے جگر رات میں اٹھ کے پانی وہ مانگے اگر میرا چھوٹا پیسر میرا لگتے جگر رات میں اٹھ کے پانی وہ مانگے اگر اٹھ کے پانی پلا دینا میرے بچوں کو تم پالنا آئے میرا بیٹا حسن میرا نور نظر اس کو ہو رات میں جب بھی درد جگر سینہ دھیرے سے سہلانا میرے بچوں کو تم پالنا آئے کلثوم و زینب جو روتی ہوئیں جان مادر کے غم میں وہ کھوتی ہوئیں تم تسلی انہیں دینا میرے بچوں کو تم پالنا آئے درد پہلو کسی سے عیاں کیا صبر کرتی رہی عمر بھر سیدہ درد پہلو کسی سے عیاں کیا صبر کرتی رہی عمر بھر سیدہ درد میں پھر بھی یہ کہنا میرے بچوں کو تم پالنا آئے وقت آخر یہ زہرا نے آصف کہا غسل دینا مجھے
میرے بچوں کو تم پالنا، بولی اسماء سے یہ سیدہ میرے فاتحہ۔ رسول آیا یہ دنیا میں انقلاب، رسول آیا یہ دنیا میں انقلاب، آل نبی بے ہونے لگے ظلم بے حساب، بنت رسول ہو گئی گھر کو جلانے آ گئے کچھ خان ماغرا، پرچم بغاوتوں کے تھے ہر سو کھلے
محترم ریاض مرزا اور شجاع مرزا منظور نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارے 2 پیشخانیاں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا موصوف کا بیان ہوگا. اس لیے میں اولا گزارش گزار ہوں محترم مولانا عامر رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں منظور قرات عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات سنگے صلوات. دیکھیں کہ انہیں حق آگ کہتا ہے پڑھو قرآن میں جا کر. انہیں حق آگ کہتا ہے پڑھو قرآن میں جا کر. صدا پر والدہ اور باپ کی جو آہ کرتے ہیں. کہتی ہے کہ صدا پر والدہ اور باپ کی جو آہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں وہ قلب پاکے بنت مصطفیٰ عامر. خیانت جو سرے فرش عزائے شاہ کرتے ہیں، خیانت جو سرے فرش عزائے شاہ کرتے ہیں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلام ہے، اس کا عنوان ہے حدیث قصہ. دیکھیے گا کہ اتفاق میں لطیف نے حدیث قصہ بنائی ہے کہ آج اس مناسبت دیکھیے گا کہ ایمان کا نکھار حدیث قصہ بنی. ایمان کا نکھار حدیث قصہ بنی. حق فہمو حق مدار حدیث قصہ بنی. اور کشتے ولائے محمد کے واسطے ہاں ابر نوبہار حدیث قصہ بنی. ہاں ابر نوبہار حدیث قصہ بنی. ٹوٹے ہوئے دلوں نے اسے جس گھڑی پڑھا. ٹوٹے ہوئے دلوں نے اسے جس گھڑی پڑھا. خوشیوں کی ذمہ دار حدیث قصہ بنی. خوشیوں کی ذمہ دار حدیث قصہ بنی. ہر ایک جس کی درد حقیقت نہ کر سکے، ہر ایک جس کی درد حقیقت نہ کر سکے، وہ رمز کردگار حدیث قصہ بنی. وہ رمز کردگار حدیث قصہ بنی. شکیے گا کہ منسوب ہے یہ فاطمہ زہرا کی ذات سے. منسوب ہے یہ فاطمہ زہرا کی ذات سے. کس درجہ پائیدار حدیث قصہ بنی. کس درجہ پائیدار حدیث قصہ بنی. آزاد ہے یہ قید زمان و مکان سے. آزاد ہے یہ قید زمان و مکان سے. ہر دور کی پکار حدیث قصہ بنی. ہر دور کی پکار حدیث قصہ بنی. اور بہرے عدوے شیر خداوند ذوالجلال. بہرے عدوے شیر خداوند ذوالجلال. زہرا کی ذوالفقار حدیث قصہ بنی. زہرا کی ذوالفقار حدیث قصہ بنی. اور زہرا کی ذوالفقار چھوڑ دو کہ زہرا کی ذوالفقار حدیث قصہ بنی. ایک بار کا ہے ذکر کیا جب جب ملے ہیں ہم. ایک بار کا ہے ذکر کیا جب جب ملے ہیں ہم. دمساز بار بار حدیث قصہ بنی. دمساز بار بار حدیث قصہ بنی. دمساز بار بار حدیث قصہ بنی. بچوں کی پرورش
کبھی دیتی ہے ہم کو درس، بچوں کی پرورش کبھی دیتی ہے ہم کو درس، اخلاقی آبشار حدیث کسا بنی، اخلاقی آبشار حدیث کسا بنی کو پڑھ کر سزا دی مغلے دعائے کمیل نے، پڑھ کر سزا دی مغلے دعائے کمیل نے، میرا بھی افتخار حدیث کسا بنی، میرا بھی افتخار حدیث کسا بنی، عامر نزول آئے تطہیر ہے گواہ، محبوب کردگار حدیث کسا بنی۔ مولانا عامر رضوی صاحب منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش گزار ہوں ڈاکٹر نایاب علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں منظور نذرانے عقیدت پیش کریں، نعرہ سلوات کا استقبال کریں۔ جو حضرات باہر موجود ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر فرش ادا کرانے کی زحمت کریں۔ اس میں نور کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ نور میں دو ہوتا ہے، ایک تو وہ جو ٹکرا کے واپس چلا جائے، اس پہ ریفلیکشن کرتے ہیں، اور جو کسی میڈیم سے گزر جائے اس میں ریفلیکشن کرتے ہیں۔ فی الحال بھائی کیا اس میں شہزادی کے حوالے سے سمٹ کے نسوت افلاک رہ گئی اس دم، سمٹ کے نسوت افلاک رہ گئی اس دم، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے، سمٹ کے نسوت افلاک رہ گئی اس دم، نبی تعظیم فاطمہ کے لیے، جو چھن رہی تھی شعائیں ردائے زہرا سے، جو چھن رہی تھی شعائیں ردائے زہرا سے، وہ ذوالفقار بنی تھی مباہلہ کے لیے، جو چھن رہی تھی چھن رہی تھی شعائیں ردائے زہرا سے، وہ ذوالفقار بنی تھی مباہلہ کے لیے۔ یہ شعر بہت بات ہے، ہمارے وقت میں پیش نہیں ہے۔ رضوان کے احتجاج کی رہبر ہے فاطمہ، رضوان کے جوہر ہے فاطمہ، ہر انقلاب وقت کی جوہر ہے وہ فاطمہ، ہر انقلاب وقت کی جوہر ہے فاطمہ، پیبند کو لے کرب و بلائی کی طرف سے، چادر میں تیری ہم بھی بہتر ہے فاطمہ، چادر میں تیری ہم بھی بہت۔ آخر شعر و زمن تمام۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صلاح، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صلاح، ایسی مہم کی اولی دختر ہے فاطمہ،
ولی تختر. شکریہ. دو بتا مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں. مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں. بولا قرآن کے یاسین و طٰہٰ لکھیں. بولا قرآن کے یاسین و طٰہٰ لکھیں. جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں. جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں. آپ کا مذہب فقط فاطمہ ایک سوال مولانا میں اس کو پیش کرتا ہوں. شیر ہوتی یہ در فاطمہ آدھو میرے بھائی بدل بھائی یہ در فاطمہ زہرا ہے نہیں ہے محدود. فاطمہ زہرا ہے نہیں ہے محدود. جو بھی ملتا ہے یہاں حد سے سوا ملتا ہے. فاطمہ زہرا ہے نہیں ہے محدود. جو بتاؤ یہاں رضوان کو کیا ملتا ہے. ملے گی جنت. یہ بتاؤ یہاں رضوان کو. یقیناً جناب فاطمہ نے جتنی جو توصیف تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور تعریف اسی کو کہتے ہیں کہ جسے اپنا نہیں بلکہ دوسرا کرے. اور یقین جانیے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ وہ ذات ہے کہ نہ صرف اپنوں نے بلکہ دوسروں نے بھی اگر معرفت حاصل کی تو ان کا قصیدہ لکھا. اور مس میری بیونڈ جیسے نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کے اوپر ایک ضخیم کتاب لکھ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر فضیلتیں کہیں ملتی ہیں تو وہ در فاطمہ زہرا پر ملتی ہیں. اس کے علاوہ کہیں فضیلت نہیں ملتی. آئیے میں گزارش گزار ہوں کاشف العقائد لسان الرسم خطیب اہل بیت مجدد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا منتظر صاحب اللہ کراروی سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں نثری معروضات پیش کریں. نعرہ سلوات سنیں سفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل فکبره تکبیرا. الصلاة
والسلام والتحية والإكرام مع رسول الأمي مكي المدني القرشي الأخي سيدنا ونبينا وحبيبنا واصل إليهم ومصيرهم يجدون معاد أمان سبب بلند آواز اور یہی بنیاد ہے جملے جناب سیدہ ارشاد خطبہ ہے کہ کی روایت قیلت قیلہ سے خطبہ نبی کبریٰ ساحب کیا ہے جناب یہ جناب زینب بنت اس یہاں متعلق اگر خود قرآن مجید کی اس میں ہماری نسل پہ اگر امامت کا احترام
چلے گا شبدوں وہاں بھی لگا ہوا تھا وسلام کے علی کا نام سے پہلے کیا سب سے نام ہے کہ ان اللہ ہوتا یعنی میری تو فاطمہ جس سے مؤخر ہے بعد میں ان کو چیز ہے فاطمہ سے ہمارے ان کے قبول زہرا رسالت محمد رسول کا ٹکڑا آگے وقت حدث کے بعد فرشتے حالات یہ تو تعزیت دے بیوی کے المومنین وجہ سے بیوی کو تاریخ کے اندر وحی میں سے ہے کہ تو فاطمہ رسالت کا نام اور انسان معرفت چاہیے قرآن
غائب ہو جاتی ہے یا نہیں ہے تو تسلیم کریں قرآن قرآن ایک پارے انٹرنیٹ کی چھپی نہیں قرآن الگ کسی قوم کے اندر کسی ملت کے اندر حقائق سے ہونے کا مادہ نہیں پایا جاتا تو وہ الزام تراشی سے کام الزام تراشی اگر کوئی ملت کسی ملت کے اوپر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مادہ نہیں ہے کہ حقائق سے روبرو ہو سکے فاطمہ اسی حقیقت کا نام ہے جو فرمائیے گا صلوات علی محمد فاطمہ اسی حقیقت کا نام ہے کہ اگر انسان فاطمہ کو سمجھ لے تو فاطمہ کے زیر سایہ دیکھیں آپ کسی ذریعے احتجاج کرتے رہیے امام حسین کے ذریعے احتجاج کریے امیر المومنین کے ذریعے احتجاج کریے دشمنوں کے سامنے ہمارے مخالفین کے سامنے آپ پیغمبر اکرم کے ذریعے احتجاج کریے آپ کسی کے ذریعے احتجاج کریے نہ ماننے والا نہ مانے گا کچھ نہ کوئی دلیل آپ کے مقابلے میں لے کے آئے گا لیکن جب تو تنہا فاطمہ الزہرا کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس ذات کے ذریعے لوگوں کے سامنے احتجاج کریے گا سوائے خاموشی کے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے فاطمہ رسول کی بیٹی تھی یا نہیں تھی فاطمہ جزو رسالت تھی یا نہیں تھی فاطمہ یگانہ در رسالت تھی یا نہیں تھی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے یا نہیں ہے تو پھر کیوں فاطمہ کے منہ پر تماچے مارے تو پھر کیوں فاطمہ کی پسلیاں توڑی تو پھر کیوں گلے سیدہ کو جلایا گیا تو پھر بی بی کیوں آگے بعد میں قبر پر کہہ رہی صبت علی المصائب اللونہا صبت علی الایام سلم لیالیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے فاطمہ کو پہچانا نہیں ہے ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے صبت علی مصائب اللونہا بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو وہ رات کی تاریخی میں بدل جاتی غلط ترجمہ ہے لفظ جو استعمال ہوا ہے سبا کا نہیں استعمال ہوا ہے صبت سبا کے معنی ہوتا ہے ڈالنا چھڑکنا انڈیلنا صبت کے معنی انڈیلے گئے یعنی دوسروں کی طرف سے صبت علیہ مصائب اللونہا مجھ پر اتنی مصیبتیں توڑی گئی مصیبتیں اڑیلی گئی مصیبتیں چھڑکی گئی صبت اندھیرے ہوتا کون ہے فاطمہ روایت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے فاطمہ کے پاس آئے اس لیے کہ خدا نے بھی جب اہل بیت کی تعریف کی توصیف کی پہچانوایا تو کس کے ذریعے معیار کس کو بنایا پیغمبر کو نہیں بنایا
امیر المومنین کو نہیں بنایا, حسنین علیہ السلام کو نہیں بنایا. مرکز کس کو بنایا؟ مرکز تعریف اہل بیت ذات مبارک فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ و ابوہا و بانوہا و بنوہا, فاطمہ ہیں, ان کے باپ ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. یعنی خدا بھی اگر دنیا کو اہل بیت کو پہچانوا رہا ہے تو فاطمہ کے ذریعے پہچانوا رہا ہے, محمد کے ذریعے نہیں. شخصیت کو جناب فاطمہ الزہرا کی ایک شخصیت ایسی نکل کے آئی کہ جس نے ساری زبانوں کو بند کر دیا. علامہ شرف الدین عاملی بہت ہی بڑی شخصیت تھی. صلوات میں بہت بڑی شخصیت تھی. ان کی کتاب ہے المراجعات کے نام سے. اس کتاب کو پڑھ کر ہزاروں لوگوں نے مذہب اہل بیت اختیار کیا. المراجعات اس کو اردو میں بھی ترجمہ کیے ہوا ہے, دین حق مذہب اہل بیت کے نام سے شامل. لیکن خلاصے میں اس کا ترجمہ کیا گیا, مفصل طریقے سے اس کا ترجمہ نہیں ہوا. المراجعات بہت ہی زبردست کتاب ہے. یہ مناظرہ ہے دو عالموں کا. ایک عالم کا تعلق ہے الازہر یونیورسٹی مصر سے, اور دوسری طرف علامہ شرف الدین. یہ شیعوں کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ مخالفین کی نمائندگی کرتے ہیں. اور یہ مناظرہ روبرو نہیں ہوا, خط و کتابت کی ذریعے. بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. یہ ایسی شخصیت عالم اسلام کی گزری ہے علامہ شرف الدین. یہ ایسا زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور بڑی شخصیت تھی عالم اسلام کی. لہذا وہاں کے بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے یہاں آئی ہے تو بہرحال ضروری ہے کہ ایک دعوت تو بنتی ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے ملک میں آئی ہے تو لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں, کچھ ثواب ملے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم دعوت کھانے کے لیے یہاں نہیں آئے گے, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے تھوڑا سا کچھ کسب فیض کریں, کچھ حاصل کریں, تھوڑا سا گفتگو ہو, جان پہچان ہو, دو باتیں ہوں. ہم کو بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ آپ کے ہم سفرہ بنے, دسترخوان پر ہم لوگ بیٹھے ساتھ میں. بہت زیادہ ان کے اوپر فشار ڈالا گیا, فورس کیا گیا. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے, لیکن ایک شرط کے اوپر. کیا کہ اس مجلس میں کہ جہاں آپ دسترخوان لگا رہے ہیں کوئی مذہب اور ملت اور دین اور اسلام اس کے اوپر باتیں نہیں ہوگی. صرف کھانا ہوگا, کھانا کھا کے ہم اپنے کام سے, آپ اپنے کام سے. ٹھیک ہے, آپ کی شرط ابھی منظور. دیکھیں آپ, بہرحال وقت آیا, موقع آیا, محل آیا. علامہ شرف الدین کو لینے کے لیے آئے گئے. سرکاری مہمان ہیں, حکومت کے مہمان ہیں, بادشاہ کے مہمان, وہ بھی کہاں عربستان سعودی میں. بہرحال دسترخوان لگا, سب آئے. انہوں نے بھی علماء کو بلایا, حفاظ کو بلایا, حافظین حدیث آئے. دسترخوان لگا, سب نے کھانا کھایا. ایک ایک حدیث اگر ہم لوگ بیان کر دیں, انہوں نے کہا دیکھو میں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب باتیں نہ ہوں گی, صرف کھانا ہوگا. کہا کہ نہیں, چونکہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا, لہذا تبرک کے عنوان سے تھوڑا سا ایک ایک حدیث اگر سب لوگ بیان کر دیں تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ خلاف ہے ہمارے جو معاہدہ ہوا تھا. ان کا اگر تم لوگ اتنا ہی بزی تو ایک کام ہو سکتا ہے. کیا؟ تاکہ ایک حدیث ہم پڑھیں گے
اور یہ آپ لوگ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو آپ لوگ اس حدیث کے سلسلہ سند پڑھ کے سنائیں گے. سلسلہ سند مثال کے طور پر ایک حدیث آئی کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. اس حدیث کو کس نے نقل کیا ہے؟ مثلا اس کو زید نے عمرو سے، عمرو نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے پیغمبر اکرم کی حدیث نقل کی. سلسلے کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے. حدیث ہم پڑھیں گے، سلسلہ سند آپ بیان کریں گے، بتائیں گے یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. علامہ شرف الدین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. مسلمان نہیں مرتا ہے، یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے، کرسچن کے مرتا ہے. آگے آپ بتائیے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ جتنے حفاظ بیٹھے سب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کہا تو پھر بسم اللہ شروع ہو جائیے، سب اپنے اپنے اعتبار سے جس کا جو سلسلہ سند ہے اسے بیان کریے. سب نے سلسلہ سند بیان کیا اور سب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. متواتر رہی حدیث پیغمبر اکرم سے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے اتنے آدمیوں نے پیغمبر سے سن کے نقل کیا ہو جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. سب نے جب یہ اقرار کر لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور سب نے سلسلہ سند اپنے اعتبار سے سنا دیا تو علامہ شرف الدین نے کہا میرا ایک سوال ہے کہ اگر انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ کا امام کون تھا؟ اور جو فرمائیے فاطمہ کی ذات وہ نقطہ ہے کہ جو پہچان ہے حق کی اور باطل کی. حق کو پہچاننا ہے فاطمہ کو پہچاننا، باطل کو پہچاننا ہے فاطمہ کو پہچاننا. کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا امام کون ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں فاطمہ کے امام تھے تو فاطمہ تو ان سے غضب کی حالت میں اس دنیا سے گئی ہے، یعنی فاطمہ کی موت جاہلیت کی موت ہے. آپ کہیں گے نہیں توبہ توبہ استغفار، کون فاطمہ کے جو بضعۃ الرسول ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کوئی اور تھا. ایک سلوات پڑھے محمد والے یعنی فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات وہ ہے کہ جو معیار حق و باطل ہے. حق کو پہچاننا ہے، فاطمہ کو پہچاننا، باطل کو پہچاننا ہے. یہ دیکھو فاطمہ نے کس کی مخالفت کیا. ایک بات اور ہے، لوگوں نے ہزاروں سال کی عمر گزاری ہے. جناب نوح کی عمر کتنی تھی؟ 2000 سال کے قریب تھی یا نہیں تھی؟ لمبی لمبی عمر گزارنے والے. ٹھیک ہے، میں اہانت نہیں کر رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا ہوں. کتنے دنیا میں گزرے جن کی 1000 سال اور 1500 سال اور 2000 سال سب ٹھیک اپنی جگہ ایک طرف، مگر وہ 2000 سالہ اپنی عمر کے دوران وہ کمال حاصل نہیں کر سکے جو فاطمہ نے 18 سال کے اندر کمال حاصل کر لیا. یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کمال تھا جو ان کے اندر نہیں تھا. 18 سال کی ایک بی بی فخر آسیہ بن جائے، فخر مریم بن جائے. 18 سال کی ایک بی بی اس منزل پہ فائز ہو جائے کہ اگر طہارت کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھو، عدالت کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھو، شجاعت کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھو. پروردگار عالم نے بات میری یہی ہو رہی تھی
کہ میں نے جو ایک قرآن نازل ہو جائے تو وہ رات لیلۃ القدر بن جاتی ہے، جس کی آغوش میں 11 قرآن نازل کیے پروردگار عالم نے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ 11 قرآن پڑھا جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اگر علی کو بغیر فاطمہ کے دیکھیں تو انسان حیات علی کو نہیں سمجھ سکتا۔ امیر المومنین کے اوپر اگر تحقیق کی جائے، غور کیے جائے، فکر کیے جائے بغیر فاطمہ کے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا۔ 18 سال کی ایک بیوی، ایک خاتون کہ جسے علی جیسی شخصیت اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر میں اتار رہی ہے تو کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ، جیسی امانت آپ نے مجھے دیا تھا میں ویسی واپس نہیں کروں۔ سوال تو بنتا ہے، پوچھنا تو چاہیے دنیا سے کہ وجہ کیا تھی کہ فاطمہ نے یہ وصیت کی ہے کہ مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن، مجھے رات میں دفن کرنا۔ علی نے پوچھا کہ نہیں پوچھا مجھے نہیں معلوم، لیکن فاطمہ نے زندگی میں بھی سوالات کیے، مرنے کے بعد بھی سوالات، آج بھی سوالات۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو عشق صحابہ پر اپنی جانیں دیتے ہیں، کون کون سے ایسے صحابی تھے جنہوں نے فاطمہ الزہرا کی جنازے کے اوپر نماز ادا کی؟ اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اگر علی نے فاطمہ کو اندھیرے میں اور رات کی تاریخ میں چھپا کر دفن کیا تو کس لیے دفن کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی ایسی بات ہو گئی تھی؟ صرف ان سوالوں کو اگر کھٹایا جائے تو حقائق خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ صرف سارے کو حل کا سب اتنا، ایک بیوی اپنے باپ کے دفن کے تیسرے دن باپ کی قبر پر جا کے کہتی ہے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتوں کے صرف تیسرے دن۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے 28 صفر کو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں فاطمہ کی فضائل پڑھوں کہ فاطمہ کی مصیبت پڑھوں، جو ان کی مصیبت ہے وہی فضیلت ہے، جو فضیلت ہے وہی مصیبت ہے۔ فاطمہ پیغمبر اکرم کی شہادت ہوئی 28 صفر کو، پہلی ربیع الاول کو دفن پیغمبر، یعنی 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ رکھا۔ بزرگوں کو معلوم ہے، میں صرف بچوں کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں کہ اسلام جو حکم دیتا ہے کہ اپنے اموات کو جلدی دفن کرو، کیوں پیغمبر کا جنازہ 3 دن رکھا رہا؟ جانتے پیغمبر کی تدفین پہلی ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تدفین کے بعد لوگ آتے ہیں گھر آنے کے بعد گھر والوں کو غصہ دیتے ہیں، سیدھے سے لگا۔ لیکن جانتے ہیں آپ روایات میں پہلی ربیع الاول کو پیغمبر کی تدفین ہے اور پہلی ہی ربیع الاول کو زہرا کے دروازے پر اٹیک ہوا۔ اسی دن وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ابھی پیغمبر کا کفن بھی مہیا نہیں ہوتا، اسی دن کی بات ہے تو کفن کہاں ملا؟ اسی دن 3 حملے ہوئے ہیں جناب سیدہ کے گھر کے اوپر 1 ہفتے کے درمیان۔ پہلا حملہ پہلی ربیع الاول کو، جس دن پیغمبر اکرم کو سپرد اللہ دے دیا گیا، دفن کیا۔ وہ بیوی
کہ تاریخ یہ کہتی ہے، جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب آیت التطہیر کا نزول ہوا ہے اس کے بعد پیغمبر 6 سے 8 مہینے زندہ تھے۔ ان 8 مہینوں کے اندر ہر روز پیغمبر نماز صبح سے پہلے سیدہ پر آ کے تقبل بات کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو، الصلاۃ الصلاۃ۔ جس دروازے کے اوپر ہر روز پیغمبر آ کے سلام کرتے ہوں اس دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑی لے کے آ جائے، اس دروازے کو جلا دیا جائے۔ میں نے ایک حدیث دیکھی کہ ملائکہ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ گلاب کی، انبیاء کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ سفرجد کی پیک، اور حور العین کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ گل آز کی، اور فاطمہ اس نقطے کا نام ہے کہ جس کے جسم سے یہ تینوں خوشبوئیں آتی تھی۔ پیغمبر اپنی بیٹی کے سینے کو چومتے تھے، بیٹی آتی تھی تو پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ فاطمہ آ گئی۔ جی شخصیت کا نام سیدہ، 18 سال کی لڑکیاں جسے آج ہمارے سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ابھی شادی کے دائرے میں نہیں ہوئی، اس 18 سال کی عمر میں اگر کوئی لڑکی کمر چھو جائے، بال سفید ہو جائیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ امت کا تو وہی تو ہے نا۔ پیغمبر کی بات نہیں مانی، پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ ولن تضلوا، باقی دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ، قرآن و اہل بیت میری عترت، ان سے متمسک رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دامن قرآن و اہل بیت سے تمسک انسان کو افتراء سے بچاتا ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں کتنے افتراء ہیں، دنیا کی بات چھوڑ دیجیے، مسلمانوں نے نہیں کیا، کتنے فرقے، سب کی مسجدیں الگ، سب کے امام الگ، سب کی سوچ الگ، سب کی فکر الگ، وجہ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ حسبنا کتاب اللہ جو کہا گیا تھا اسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو کیا قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا؟ اگر قرآن کافی ہوتا تو یہ آج اختلافات کیوں ہے؟ اس کا مطلب قرآن ناکافی ہے، معلم قرآن ضروری ہے۔ معلم قرآن کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، پہلی شخصیت اہل بیت علیہ السلام کی جناب سیدہ۔ یہ اگر رشتہ دیکھا جائے گا تو داماد سے رشتہ ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے، تو نوازوں سے رشتہ ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے، تو پہلی شخصیت فاطمہ کی ہے۔ جو مسلمان پیغمبر کی بیٹی کے نہ ہوئے وہ نوازوں کے کیا ہوں گے؟ واقعی کربلا کا ہوا سن 61 ہجری میں، توجہ فرمائیے گا، سن 61 ہجری میں، یعنی شہادت پیغمبر کے 50 سال کے بعد۔ پیغمبر کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری 28 صفر، 11 سے 61 50 سال کے بعد۔ جو امت در سیدہ پر جس دن پیغمبر کی تدفین ہوئی ہے اسی دن حملہ آور ہو جائے، وہ 50 سال کے بعد اگر خیام حسینی کو جلا دے تو کس چیز کا ہونا؟
یہ گلا امت سے نہیں کیا جا سکتا، یہ گلا یا رسول اللہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے تو کسی سے گلا نہیں کیا ہے۔ جناب ام کلثوم نے کسی بھی مدینے کے تر و دیوار کو دیکھا ہے، مرثیہ پڑھو، مدینہ جدنا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من قبل اهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا الا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا جناب الله فينا الا يا جدنا بلغت عدانا مناها واشتفى الاعداء فينا سكينة تشتكي من حر وجد تنادي الغوث رب العالمين۔ ایک لمبا ایک طویل مرثیہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے اس مرثیے کے اندر، ہم کہیں گے بس وقت میں گفتگو اس لیے کہ نماز کا وقت ایک جملہ ہے عجیب و غریب اس مرثیے کے، اپنی پہلی کی گفتگو سے ملاتے ہوئے تاکہ آسانی سے آپ وہاں تک پہنچ سکیں۔ بیوی نے باپ کی شہادت کے تیسرے دن قبر رسول پر حاضری دے کر کیا جملہ کہا تھا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو وہ دن رات میں بدل جاتے، 3 دن کے اندر۔ اب سنیے، جناب ام کلثوم ماں کی لہر کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہیں افاطمہ ما لقیت من عداک ولا قیرات مما قد لقینا، بی بی آپ کے اوپر تو ایک قیرات برابر بھی مصیبت نہیں پڑی، کاش آپ ہماری مصیبتوں کو دیکھتی ہیں۔ آپ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر دن پر پڑتی تو دن رات میں بدل جائے تو ہم کیا کہیں؟ بی بی آپ کے منہ پر تماچے تو پڑے، مگر آپ نے جیسے ہی یہ دھمکی دی کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ لیکن ہمیں تو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پسے گردن ہاتھ باندھے ہوئے بے مقام چادر پھیلایا گیا، آواز دی جا رہی تھی آؤ یہ فاطمہ کی بیٹیاں۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، یا میں فاطمیہ خوب پرسہ دیجئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، آپ کی بیٹی کا پرسہ دے رہے ہیں، آپ کو قبول فرمائیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دن فاطمہ کے دروازے پر پرسہ دینے والے کتنے آئے تھے، لیکن ایک بھی آج آپ کی شہادت پر ہی پرسہ دینے والوں کا مجمع ہے۔ ہمارے اس پرسے کو قبول کریے، ایک ہینڈ میں بیٹھے فاطمہ کے والد ہمارے پرسے کو قبول کریے۔ جانتے ہیں عبد اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں آئیں تو 3 آوازیں دی، جو دروازے کی کیلیں تھی وہ فاطمہ کے سینے میں گھس گئی تھی، اور میں دروازے کے بیوی زمین پر گری، ظالم اسی دروازے پر چڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، نیچے فاطمہ آئی۔ شکم میں محسن ہے، جانتے 3 آوازیں دی، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی میں آواز دی یا رسول اللہ بابا میری حال لیجیے۔ حال میں جانتے ہیں کس کو پکارا؟ یا عزت و خزینی قد قتل ما فی احشائی، اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن کر گیا۔ اور مستقبل میں جانتے ہیں کس کو آواز دی پر فرماتی یا مہدی در و دیوار کے درمیان ہے، خشی کا عالم ہے، درد سے ہے، علی کے گردن میں رسی باندھ کے مسلمان کھینچتے ہوئے انہیں مسجد النبی لے گئے۔
فضائی قصے فاقہ ہوا، درد میں مبتلا ہے، بہت ہی بھیانک یہ درد ہوتا ہے ولادت۔ یہ عورتیں اپنا ہوش و حواس کھو گئی، لیکن فاطمہ اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتی۔ علی کا ہم و غم ہے، فضا اب الحسن کہاں ہے؟ فرماتی بی بی ان کے گردن میں رسی باندھ کے انہیں کھینچ کے لے گئے ہیں۔ بی بی کہتی ہے فضا میری چادر دو۔ بی بی نے چادر دی، حسنین کی انگلی پکڑی، مسجد کی طرف نکلی، پیغمبر کا کرتا لیا، آتی ہے مسجد کی طرف، خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ تو یہ جملہ سننا تھا کہ امیر المومنین جناب سلمان سے کہتے ہیں سلمان جا کے فاطمہ کو روکو، اگر کہیں فاطمہ نے قبر رسول پہ بددعا کر دی تو میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ مدینہ میں اپنے اہل مدینہ کے زمین پہ ڈر جائے گا۔ جناب سلمان کے بی بی امیر المومنین کہہ رہے ہیں بددعا نہ کریے گا، یعنی آپ نے آج فاطمہ کو روک لیا۔ فاطمہ نے اس سے وہ دھمکی دیا تھا مسلمانوں کو، مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونے لگی، یا علی ذرا کوفے کے بازار میں تو آ جائیے، ذرا شام کے دربار میں تو آ جائیے، بی بی آپ نمازیوں کے مجمع میں تھی، آپ مسجد میں تھی جہاں سب نمازی تھے، لیکن ذرا زینب کبریٰ کو دیکھیے کہ جو مسجد اموی میں کھڑی ہوئی ہے، دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہے، جہاں شرابیوں کا مجمع ہے، جہاں شطرنج کی نساج بچھی ہوئی ہے، جہاں سر حسین کٹا ہوا یزید کے سامنے رکھا ہے، ارے بی بی کرے تو کیا کرے؟ یہی وہ موقع تھا کہ جہاں جب بیوی سے کہا جا رہا تھا دربار میں داخل ہو، بی بی نے کہا میں بددعا کرتی ہوں لیکن سر حسین سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اے زینب بددعا نہ کرنا، جزاکم ربکم خیر الجزا، خوب غصہ دیجیے بس سب کو۔ حالات نامساعد ہونے لگے، بی بی نے اسماء بنت امیس کو بلایا، اسماء میری کچھ وصیتیں ہیں، ان سے وصیت کی، اس کے بعد کہا اسماء تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے علی کے ساتھ تنہا چھوڑو۔ امیر المومنین آئے، آنے کے بعد بی بی کہتے ہیں ایک لمبی وصیت، کہتے ہیں علی جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ ہی مجھے غسل دیجیے، مجھے کفن پہنا دیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کریے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں فلاں، بیوی نے نام لیے، وہ لوگ ہماری میت کے اوپر نماز ادا کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسماء بنت امیس دروازے کے اوپر کھڑی ہوں، اور جن جن کے نام بیوی نے اپنی وصیت میں لیے تھے ان کو نہیں آنے دیا، اس میں ام المومنین بھی نہیں آنے دی، جناب سیدہ کے جنازے کو ناراض ہو گئی، جا کے اپنے باپ سے شکایت کیا، باپ آئے ان کو بھی واپس کر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا بی بی آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کو رات کی تاریکی میں غسل کیا جائے، کفن پہنایا جائے، دفن کیا جائے، پھر بھی آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا، فلو رات کی تاریکی میں صحیح قبر تو نصیب ہوئی، غسل تو ملا، کفن تو نصیب ہوا، ذرا سا لکھتا ہجری میں کربلا میں تو آئیے، اے بی بی ارے جس حسین کے لیے آپ کا دل دھڑکتا تھا، اے بی بی ارے دیکھیے پارا پارا کیس کونوں کی ٹاپوں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے میرے عزیزوں، حسین ابن علی کے جسم کو پامال کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بچی ارے باپ کے سینے کو تلاش کرتی ہوئی شام غریبہ میں باپ کے جسم پر پہنچی اور ایک سوال کیا، انت ابی، کیا تو میرا باپ ہے؟ دو لفظ ملتے ہیں، ایک زینب کبریٰ نے سوال کیا تھا انت اخی، اور ایک بچی نے سوال کیا انت ابی، کیا تو میرا باپ ہے؟
बाप के जनाजे को खुद को गिरा दिया, सारा दर्द दिल सुनाया, खत्म गुफ्तगू। उसके बाद लाशें बेसर से आवाज आई, ए मेरी बच्ची, जब कैद शाम से छुटकर मदीने जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना और कहना है मेरे चाहने वालों, अरे जब कभी अल्लाह वाली पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। और एक जुमला कहा जो बहुत ही हसास जुमला है, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ़ तस्कील तिफली फाबा व यरहमुनी। अरे काश तुम सब करबला में होते तो देखते मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे गिरा के पानी मांग रहा था, मगर दुश्मन पानी नहीं दे। मुझसे आलम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर। जो बीमार है अपने बीमारी की बड़ा शिफा का आखिरी इनायत कर, जो मखलूज होने परवरदिगार हम सबको ज़ायरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शुमार फरमा, कब्र में इमाम हुसैन की शफाअत नसीब फरमा, रोज़ क़यामत मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता कायम आले मोहम्मद हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर को नूर में ताजील फरमा। हम सब उनके आवाज़ अनुसार मस्जिद शामिल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आपके साथ बारिश हम दो 3 बार मागत मरहूम मौलाना का Yes.